آج 10 محرم الحرام 1448 ہجری ہے۔ آج سے تقریباً 1346 سال پہلے 61 ہجری میں میدان کربلا کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی دین کی خاطر الہ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے قربانی دی۔ اور یہ ایک عظیم قربانی ہے کہ 1346 سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے لوگوں کی، اہل دل کی اور اہل محبت کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی عہدے، منصب، مال و متاع کے لیے نہیں تھی، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے اور بقائے دین کے لیے تھی، اور اس کے لیے وہ سرخرو ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کرنا اور اس سے کانوں کا سرور مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی عظیم قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے اہل و عیال سمیت وہ شہید ہوئے، اہل و عیال سمیت قربان ہوئے۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی کس وجہ سے دی، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے۔ ہمیں ان کی قربانی سے جو سبق ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ سبق حاصل کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم جگہ دیں۔ ان کے واقعے سے ہمیں استقامت کا سبق ملتا ہے کہ الہ کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جتنی مرضی بڑی قربانی دینی پڑے، انسان کو دے دینی چاہیے۔ اب یہ ایک انسان کی اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ اس کے چھوٹے دودھ پیتے بچے اس کے سامنے بلک رہے ہوں، اس کے سامنے سسک رہے ہوں، لیکن وہ دین کی بقا کے لیے وہ ان کی قربانی کو جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر صبر پیدا کرنا چاہیے، دین کے معاملے میں ہمیں استقامت پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے ہمیں جتنی مرضی بڑی قربانی دینی پڑے۔ اور دوسرا سبق جو ہمیں واقعہ کربلا سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گمسان کی لڑائی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدل نہیں تھے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواں مردی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو یہ جنگ جب شروع ہوئی، جب آپس میں لڑائی شروع ہوئی فجر کے بعد، تو ظہر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں سے کہا کہ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے دو۔ انہوں نے کہا کوئی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کے سائے میں یہ نماز ادا کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جس قدر مرضی سخت حالات ہو جائیں، نماز اس میں بھی معاف نہیں ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے تمام اہل بیت کے، تمام جو ہے نا وہ خانوادہ رسول کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ چکے تھے، لیکن ظہر کی نماز تلوار کے سائے کے نیچے ادا کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج ہم ذرا سی میٹنگ پر، ذرا سی سردرد کی وجہ سے، ذرا سے کام کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے واقعے سے، واقعہ کربلا سے جو سبق ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور ان کی زندگیوں کو اپنے بچوں کے سامنے، حضرت فاطمہ کی زندگی کو، اہل بیت کی زندگی کو، حضرت حسن حسین کی زندگی کو اپنے بچوں کے سامنے پڑھیں، ان کو سنائیں، تاکہ ان بچوں کے اندر اللہ کے سوا ہر چیز کا ڈر نکلے، تاکہ ان کے دل کے اندر دین کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت، اور عورتوں کے اندر حیا اور شرم و حیا ان کے اندر آئے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں گے۔ تو یہ یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کا دن اور واقعہ کربلا، اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی اس پر عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعہ کربلا سے جو سبق ملتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔